اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پچھلی جو کچھ ویڈیوز میں ایک بات کافی زیادہ ہو رہی تھی کہ مطلب ہم جیسے ہی ہیں یا انسانوں جیسے ہی ہیں، آپ تو انسان ہو یا ایسا ہے۔ تو اسی سے ریلیٹڈ ایک اور آیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سورہ نمبر 38 آیت نمبر 4۔ اور کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک انہیں ڈرانے والا آ گیا، اور کہنے لگے کہ یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے۔ آیت نمبر 5۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ واقعی یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ تو آپ اس میں بھی دیکھیں کہ کافروں کو اس بات پر تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک نے ڈرانے والا آ گیا۔ تو دیکھیں قرآن پاک تو جگہ جگہ اس چیز کی تصدیق کر رہا ہے کہ وہ جو پیغمبر ہوتے ہیں وہ انہی میں سے ہوتے ہیں۔ تو ہماری سوسائٹی میں یہ جو عجیب سی ڈیبیٹس چلتی ہیں کہ وہ بشر نہیں نور ہیں اور فلاں ہیں یہ ہیں، وہ اس طرح کی ڈیبیٹ سے بچنا چاہیے اور قرآن پاک کو سمجھنا چاہیے، قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے۔ قرآن پاک اس طرح کے جو باطل خیالات ہیں ان کو ہی ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ ہم نیکسٹ آیت میں پڑھ لیں گے انشاءاللہ، پڑھتے ہیں ابھی۔ تو یہ اس طرح کے جو اس کو قرآن پاک سے سمجھنا چاہیے۔ وہ یقیناً بشر ہی تھے، قرآن پاک بار بار کہہ رہا ہے، اور میں پیچھے بھی آیات شیئر کر دی ہیں بہت ساری ویڈیو میں کہ وہ بشر ہی تھے، لیکن وہ یہ بھی نہیں کہ وہ ہم جیسے ہی بشر تھے۔ مطلب دونوں سائڈیں ہی غلط ہیں، کہ یہ بھی کہہ دینا کہ وہ بشر ہی نہیں تھے یہ بھی غلط ہے، اور یہ بھی کہہ دینا کہ وہ ہم جیسے ہی بشر تھے یہ بھی غلط ہے۔ ظاہری بات ہے وہ ایز اے اسپیشیز وہ بشر ہی تھے، انسان ہی تھے، اور یہ قرآن پاک جگہ جگہ تصدیق کرتا ہے۔ یہ آیت بھی اسی کی تصدیق کے لیے۔ لیکن ظاہری بات ہے وہ انسانوں میں سے اعلیٰ مرتبہ یا اونچے مرتبے والے یا ان کو ایک کوئی خصوصی انسان کہا جا سکتا ہے، اور یہ بھی قرآن پاک کی تصدیق کرتا ہے۔ مینز ہم اپنے سے اوپینین بنانے والے کون ہوتے ہیں؟ میرا تو مقصد یہ ہے کہ ہمیں اپنی اوپینینز، ہماری سوسائٹی میں جو چیزیں چلتی ہیں وہ قرآن کے مطابق ہونی چاہیے۔ قرآن پاک ہے جو اصل اتھارٹی ہے، اور حضور پاک کی سنت ہے ڈیفینیٹلی۔ لیکن جو چلتا ہے عام وہ یہی ہے کہ جی وہ نور اور بشر کی ڈیبیٹ چلتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی بھی پیغمبر ہیں وہ دوسرے انسان ایز اے بشر ہی ہیں، لیکن دوسرے انسانوں سے، یہ قرآن پاک میں ہی ہمیں ڈفرینٹ جگہوں پہ ملتا ہے کہ ان کا مرتبہ اونچا ہے، ان کو اللہ نے چن لیتا ہے۔ اللہ، یہ ہم پڑھتے ہیں نا اکثر کہ ان کو ہم نے چن لیا، تو وہ اللہ ان کو چن لیتا ہے اپنے کام کے لیے، اور ان کو پھر ڈیفینیٹلی اس کے حساب سے کچھ ان کی مرتبے اور ان کی ساری چیزیں، ان کو ایسی چیزیں بھی دی جاتی ہیں اوبویسلی۔ تو وہ ہے۔ اچھا، اور کہنے لگے یہ تو جادوگر اور جھوٹا ہے، مطلب ان کو اور کوئی بات نہیں ملتی وہ پیغام کو، لیکن ان پیغام کو کاؤنٹر کرنے کے لیے تو وہ اس کو جادوگر وغیرہ، کیونکہ زیادہ تر تب جادوگر ہی اس طرح کے سین ہوتا تھا یا کچھ ایسا، تو وہ مطلب وہ کہ جو ایک عام عقل کو ششدر رہ جانے والی چیز یا عقل کو بڑا مطلب اٹریکٹیو کرنے والی چیز وہ جادوگری کرتے تھے، تو وہ اس لیے اس سے ملاتے تھے، تو یا جھوٹا کہہ دینا۔ اگلی آیت میں دیکھیں، کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ اب یہ دیکھیں جو سوسائٹی میں رائج چیزیں ہوتی ہیں نا، ان کے خلاف جانا، ان کے خلاف بات کرنا یہ بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ قرآن پاک سے ہی ہم کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کر سکتے۔ یہ دیکھیں قرآن پاک یہ بت ایسے توڑتا ہے۔ کیا اس نے اتنے سارے معبودوں کو ایک ہی معبود کر دیا؟ وہ بڑی حیرانی والی بات ہوتی تھی کہ یہ تو ہماری نسلوں سے کئی دادا پردادا ہم اتنے معبود مانتے ہیں اور اس نے ایک ہی کر دی ہے۔ واقعی یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے، تو ان کے لیے یہ بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے۔ حالانکہ وہ بھی معبود ایک ہی جو مین اللہ ہے یا مین جو گاڈ یا مین دیوتا یا کریٹر جو ہے وہ اس کو ایک ہی مانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ کے معبودوں کو بھی وہ مانتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے جی ساروں کو ختم کر کے ایک ہی بنا دیا اس نے، یہ کیا کیا ہے؟ تو آپ بھی اس پہ غور کریں کہ
انہی میں سے انسان، انہی میں سے ہے، مینز انسانوں میں سے ہے. اور اس کی ایک جگہ اللہ پاک نے بڑی اچھی دلیل دی ہے کہ اگر تو زمین میں انسان فرشتے بستے ہوتے تو میں فرشتہ اتار دیتا. یہ دلیل، اور اس طرح کی آپ کو، یہ میں قرآن کی آیت آپ کو بتا رہا ہوں، اور اس طرح کی آپ کو بہت ساری اور آیات مل جائیں گی. تو پھر ان آیات کے بعد مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کس بیس پہ لوگ اس طرح کی ڈیبیٹس کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر.